جب جھنکا کے ہوا اکبر نونہار جب جھنکا کے ہوا اکبر فرزند فاطمہ کا گہوں کس لمحہ سے لرزاتا جسم پاک میں خورشید کی مثال چلاتے تھے شہید ہوا ہائے میرا چلاتے تھے شہید ہوا ہائے میرا تھامے ہوئے کلیج کو گھبرائے پھرتے تھے ایک ایک قدم پہ ٹھوکریں گھر بھگے گرتے تھے جب جھنکا کے ہوا فاتحہ مومنوں اس روز سہرا کر رہی تھی یہ دعا مومنوں ایک روز سہرا کر رہی تھی یہ دعا یا الہی بھیج کوئی باتی دے کر وہ بلا نہ ایک دور سے ہوا دیکھتا کیا ہے ایک بیمار بن کی مبتلا لیے دروازے پہ کرتی ہے یہ باشور روشن بات کے مجھ سے چھٹ گیا میرا سن کے تو راکی سنا در پر گیا نا سوار مان کر
دستے ادب کہنے لگا وہ دل بیگار کیا ملا دیکھو تیرے کوئی نہیں ہے غم بتا کون سا غم تجھ کو لاحق ہے جو تو ہے بے قرار کون پیارا تجھ سے چھوٹا ہے جو تو دل کی ہے کس لیے روتی ہے تو اور حال کیوں تھا غیر ہے مرثیہ ضرور پڑھا جاتا ہے، لہذا میں مرثیے کا ہی انتخاب کر کے لایا۔ میں اس بات کا عادی ہوں کہ کبھی کبھی 2 بچوں کو پڑھنا پڑا زندگی میں اور 128 بچوں کا بھی کلاس دینا پڑا ہے، تو لوگ آتے جائیں گے جڑتے جائیں گے۔ اب مرثیہ کس کا پڑھا جائے، یہ بھی ایک انتخاب ہے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ چونکہ ادب نواز مجمع ہے اور ادب نواز موضع ہے، اس لیے بڑی جرت کے ساتھ جوش ملیح آبادی کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ جوش کو پڑھنا خود اپنے آپ میں ہمت ہے، اور جوش کو سننے کے لیے بھی مجمع کو ہمدم گوش رہنا چاہیے، جس طرح کا الفاظ نے استعمال کیے ہیں۔ آج کی مرثیہ خوانی میں نے اجزائے مرثیہ اور ترکیب مرثیہ کا بھی خیال نہیں رکھا ہے، صرف 4 موضوع لیے ہیں: آگ، پانی، امام حسین اور مصائب سید الشہداء۔ فاتحہ۔ سماعت فرمائے جوش ملیح آبادی۔ عنوان آگ۔ میرے سامنے جناب محمد اجہر صاحب، جناب محمد حسین صاحب، احمد عباس صاحب، زیارت صاحب اور دوسرے تمام حضرات تشریف فرما ہیں۔ ایک اور حیدر میری صاحب، ایک لفظ پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ آگ، دانائی، تامل، دوربینی، آگہی۔ آگ، دانائی، تامل، دوربینی، آگہی۔ آگ، جولانی، حرارت، مسکراہٹ، روشنی۔ آگ، جولانی، حرارت، مسکراہٹ، روشنی۔ آگ، ہستی، سرخوشی، مستی، جوانی، زندگی۔ آگ، گویائی، خطابت، شاعری، پیغمبری۔ اوصیاء کی جلوہ باری، انبیاء کی روشنی۔ ہجر کا ایمان، ایمان ترسا کے خدا کی روشنی۔ اللہ بندہ پر طائرو تابندہ، طائرو تابندہ رخشندہ شفاف و درخت، ضرب کف، ضربی کمر، لفظیدہ پا، زولیدہ فر، خسروے رفتار و جنبش، تاجدار غرب و شرق، دل برے تابندگی، دھورے چراغاں، بنتے برق۔ اور بچ لگاؤ کہ نو عروسے لالبارو، لیلیے پروی جبین، شاہد شام یدف، دختر صبح مبین۔ 5 بندی پڑھیں۔
مطرب کا ترنم، آپ تاروں کا انداز، آپ طوفان نیاز و چشمہ طغیان ناز، آپ روئے رنگ پرور، آپ چشمے نیم باز، آپ جوہر کی حیا پرور توانائی کا راز، یہ نگارے برش دشت سوز ہر ساز میں، گرمی انفاس میں ہے شعلہ آواز میں، آپ کی جولانیاں ہر جوہر محلول میں، حلقے مشموم میں، مشروب میں، معقول میں، راک میں، بھوبل میں، ذروں میں، دھوئیں میں، دھول میں، برف میں، شبنم میں، یخ میں، پرنیا میں، پھول میں، اس تپا گردوں کوڑے کے خشک و تر میں آگ ہے، دشت کے سینے میں، دریا کے جگر میں آگ ہے، دشت کے سینے میں، دریا کے جگر میں آگ ہے، اور سرتابی کا جب ہیجان بن جاتی ہے آگ، اور سرتابی کا جب ہیجان بن جاتی ہے آگ، ایک قیامت آفری طوفان بن جاتی ہے آگ، گمرہی کا آتشی میدان بن جاتی ہے آگ، از در افرید کیا شیطان بن جاتی ہے آگ، از در افرید کیا شیطان بن جاتی ہے آگ، بندگی کو نظر استکبار کر دیتی ہے آگ، اور یہ بیت کا مصرع، بندگی کو نظر استکبار کر دیتی ہے آگ، حکم دیتا ہے خدا انکار کر دیتی ہے آگ، حکم دیتا ہے خدا انکار کر دیتی ہے آگ، اور جب خوش ہو تو پیغام بقا دیتی ہے آگ، اور جب خوش ہو تو پیغام بقا دیتی ہے آگ، زندگی کو اپنے دامن کی ہوا دیتی ہے آگ، ظلمتوں کی دولت نور و ضیا دیتی ہے آگ، اور سنگ کو یاقوت احمر کی قبا دیتی ہے آگ، اور اسے ڈھونڈو تو فطرے سروری دیتی ہے آگ، سروری کیا چیز ہے پیغمبری دیتی ہے آگ، سروری کیا چیز ہے پیغمبری دیتی ہے آگ، اور اب پانی سماعت فرمائیں۔ ہاں اے صباح تبے شب تار سے نکل، اے فکر سوئے آب خضر گنگنا کے چل، لے کلک نغمہ بار برستی گھٹا میں ڈھل، اے چشمے تخیل برگ آفریں ابل، اے چشمے تخیل برگ آفریں ابل، اور جس میں وہ رقص و رنگ و روانی کی داستان، اے دل کی آگ چھیڑ وہ پانی کی داستان، پانی چنابو راویو گنگاؤ رودے نیل، جوئے حیاتو کوثرو تسنیمو سلسبیل، رقاصے بے نظیر و غزل خانے بے عدیل، موجے ہوا پہ ہم سرے گل پانگے جبرائیل، دستے خنک میں ساغرے زمزم لیے ہوئے، کلیوں کی خوابگاہ میں شبنم لیے ہوئے، کلیوں کی خوابگاہ میں شبنم لیے ہوئے، اور اب یہ الفاظ کے ٹکڑے بن لگ گئے کہ پانی، بخار، بھاپ، گھٹا، جھلملی دھواں، پانی، بخار، بھاپ، گھٹا، جھلملی دھواں، سنبل، بنفشہ، لالا، سمن، سرد نیستان، اور شادابو، نرمو، نازکو، سرشارو، شادماں، بستانوں، سبزہ زاروں، خیابانوں، گلستان، آنچل رخے سبھی پہ
آبی لیے ہوئے، کاندھوں پہ زندگی کی گلابی لیے ہوئے پانی، جولاں رقیق سر سبک سیر نغمہ خاں، پانی کی تعریف، جولاں رقیق سر سبک سیر نغمہ خاں، مستی فروغ زمزمہ انگیز درفشاں، وادی میں آبشار، وادی میں آبشار سراہی میں گلستاں، رقصاں جواں جہندو جولاں رواں دواں، ہے جانو اضطراب و تلاطم لیے ہوئے، گونگی زمین پہ نغمہ قلزم لیے ہوئے، آلام تشنگی کا گریباں سیے ہوئے پانی، مکڑوں کو رشک صبح بہاراں کیے ہوئے، جھونکوں میں شاخ گل کو سہارا دیے ہوئے، خوابیدہ کھڑیوں میں گھٹائیں لیے ہوئے، لے میں پیوئے شور و شغب آبشار کے، خیمے اٹھائے دوشے خنک پر بہار کے۔ اور یہ بین خاص طور سے اس میں ایک ایسی صنعت کا استعمال ہوا ہے جہاں آوازیں آتی ہیں، اہل ادب کا مجمع ہے، سماعت فرمائیں کہ ٹپ ٹپ شرر شرار تڑا تڑ چھنن چھنن، ٹپ ٹپ شرر شرار تڑا تڑ چھنن چھنن، دھمال دھوم دھام دمادم دھنن دھنن، گمکاؤ روم جھوم جھما جھم جھنن جھنن، جوش والی آوازیں لکھتے ہیں مشتاق صاحب، گمکاؤ روم جھوم جھما جھم جھنن جھنن، اور بادل آج کل برسات کا موسم بھی ہے، گھن گھن گرج گھماؤ گھما گھم گھنن گھنن، چاروں میں پھر سے سماعت فرمانے کہ ٹپ ٹپ شرر شرار تڑا تڑ چھنن چھنن، دھمال دھوم دھام دمادم دھنن دھنن، غمکاؤ روم جھوم جھما جھم جھنن جھنن، اور گھن گھن گرج گھماؤ گھما گھم گھنن گھنن۔ بیت میں حول و ہراس و ہیبت و ہیجاں لیے ہوئے پانی، یہ بیت حول و ہراس و حیبت و ہیجاں لیے ہوئے، بجلی کی تیر نور کا طوفان لیے ہوئے، بجلی کی تیر نور کا طوفان لیے ہوئے۔ اگر دنیا میں پانی نہ ہو یا پانی کم پڑ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سماعت فرمائیں کہ روپوش ہو پانی، روپوش ہو تو دھوپ جما دے زمین پر، اب بگڑے تو فرشے گرم بچھا دے زمین پر، تیہا کرے، لفظ دیکھیے جوش کی غصہ، تیہا کرے تو آنچ بہا دے زمین پر، اور منہ پھیر لے تو دھوپ اگا دے زمین پر، منہ پھیر لے پانی تو دھوپ اگا دے زمین پر، اور خوش ہو تو سر کو کچکا کلائی کو بانک دے، کچکا ٹیکا تلک، خوش ہو تو سر کو کچکا کلائی کو بانک دے، اور لالو کو ہر زمین کی چوبی پہ ٹانک دے۔ اور جتنے کے دو تین مطلب دو بن برسے تو ٹوٹ کر تو جہاں ناچنے لگے۔ ابھی 3 دن پہلے بارش ہوئی ہے اور اس کے بعد سے موسم ٹھنڈا رہا تو ہم لوگوں نے کیا لطف اٹھایا، بارش کی رات میں 3 بجے جاگتے رہے بجلی کی طرح، میں بھی یہیں تھا، تو سماعت فرمائیں کہ برسے جو ٹوٹ کر تو جہاں ناچنے لگے، عشرت کرائے بادہ کشاں ناچنے لگے،
اور کل کی رو میں باغے اذاں ناچنے لگے، اور شمعوں کی لو اگر کا دھواں ناچنے لگے، بوچھار میں جو بندے قبا کھولنے لگے، مکھڑوں پہ رنگے ماہ و شمع کھولنے لگے۔ اور پانی کا آخری برکھا کا راگ گائے تو ساگر چھلک اٹھے، برکھا کا راگ گائے تو ساگر چھلک اٹھے، اور چہکے جو دھوم سے تو خمستان لہک اٹھیں، رس بونیاں گرائے تو پتے کھنک اٹھیں، اب کوثر میں گنگنائے تو حوریں تھرک تھرک اٹھیں۔ اچھا کوثر میں گنگنائے تو حوریں تھرک اٹھیں، اور پہنچے جو عرش پر تو ملک شخص شو کریں، پہنچے جو عرش پر تو ملک شخص شو کریں، اور زلفیں نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ آگ پانی آپ نے سن دیا، سماعت فرمائی امام حسین السلام۔ یہ اشعار جوش کے آپ سے سنے ہوئے ہیں، ہمارے عزیز کردار صاحب کو بہت ہی پیش کرتے ہیں، اسی کو تسلسل سماعت فرمائیں۔ حسین ہے، نعرہ سلوات۔ جس سورما کا اسم گرامی حسین ہے، اور جو صاحب مزاج نبوت تھا وہ حسین، جو وارث ضمیر رسالت تھا وہ حسین، اور جو خلوتی و شاہد قدرت تھا وہ حسین، جس کا وجود فخر مشیت تھا وہ حسین، سانچے میں ڈھالنے کے لیے کائنات کو جو ٹولتا تھا نوکے مزاح پر حیات کو، جو ایک نشان تشنا دہانی تھا وہ حسین، گیتی پہ عرش کی جو نشانی تھا وہ حسین، جو خلد کا امیر جوانی تھا، خلد کا امیر جوانی تھا، جوان جنت زدار ہے، جو خلد کا امیر جوانی تھا وہ حسین، جو ایک سنے جدید کا بانی تھا وہ حسین۔ بچوں کو بتاتے ہیں جو ہجری سن یا کوئی بھی کیلنڈر شروع ہوتا ہے کسی بھی مذہب کا تو کسی بڑے پیشوا کے نام سے شروع ہوتا ہے، ہجری ہجرت، یہیں سے کون سی میں ہے، یہیں سے ہے، اور عیسیٰ مسیح، گوتم بدھا وغیرہ وغیرہ، جو ایک سنے جدید کا بانی تھا وہ حسین، جس کا لہو تلا تمہیں پنہاں لیے ہوئے، ہر بوند میں تھا نوح کا طوفان لیے ہوئے، ہر بوند میں تھا نوح کا طوفان لیے ہوئے، جو کاروان ارض کا رہبر تھا وہ حسین، خود اپنے خون کا جو شناور تھا وہ حسین، ایک دین تازہ کا جو پیغمبر تھا وہ حسین، جو کربلا کا داور محشر تھا وہ حسین، جس کی نظر پہ شیوہ حق کا مدا تھا، جو روح انقلاب کا پروردگار تھا۔ نعرہ سلوات۔ جو روح انقلاب کا پروردگار تھا۔ ہاں اب بھی جو منارہ عظمت ہے وہ حسین، جس کی نگاہ مرگ عداوت ہے وہ حسین، جس کی نگاہ مرگ عداوت ہے وہ حسین، اب بھی جو محو درس محبت ہے وہ حسین، آدم کی جو دلیل شرافت ہے وہ حسین، واحد جو ایک نمونہ ہے ذبح عظیم کا، اللہ رے انتخاب خدائے حکیم کا۔ اپنے نوجوانوں کے لیے بتا دوں کہ یہ مرثیات جیسا ہم نے کہا BA MA کے کورس میں سارے ہندوستان کی یونیورسٹی پڑھایا جاتا ہے، تو آپ کے سامنے مرثیہ بھی پیش کر رہا ہوں، مذہب بھی پیش کر رہا ہوں، اور اردو ادب بھی پیش کر رہا ہوں۔ وقت بھی تیار۔ ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا سوات کہتا ہے گاہ گاہ حکیموں سے بھی یہ بات،
یعنی درون پردے صدرنگے کائنات ایک کارساز ذہن ہے، ایک ذی شعور ذات سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف، سجدہ آخر تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف، جس کا وجود عدل و مساوات کی مراد، جو کردگار امن تھا پیغمبر جہاد، پیغمبر جہاد تحویل زندگی میں پے رفع ہر فساد، پے رفع ہر فساد، قدرت کی ایک امانت زرعی ہے جس کی یاد سوزاں ہے قلب خاک، جو خون مبین سے ایک لو نکل رہی ہے ابھی تک زمین سے، انقلاب حسین ایک لو نکل رہی ہے ابھی تک زمین سے، عزت پہ جس نے سر کو فدا کر کے دم لیا، عزت پہ جس نے سر کو فدا کر کے دم لیا، صدق و منافقت کو جدا کر کے دم لیا، حق کو ابد کا تاج عطا کر کے دم لیا، اور جس نے یزیدیت کو فنا کر کے دم لیا، جس نے یزیدیت کو فنا کر کے دم لیا، فتنوں کو جس پہ ناز تھا، وہ میں نے پہلے فتنا، فتنوں کو جس پہ ناز تھا وہ دل بجھا دیا، اور جس نے چراغ دولت باطل بجھا دیا۔ عالم میں ہو چکا ہے مسلسل یہ تجربہ، قوت ہی زندگی کی رہی ہے گرہ کشا، سر ذوف کا ہمیشہ رہا ہے جھکا ہوا، سر ذوف کا ہمیشہ رہا ہے جھکا ہوا، اور نا طاقتی کی موت ہے طاقت کا سامنا، نا طاقتی کی موت ہے طاقت کا سامنا، اور نا طاقتی پہ سماج پڑھا میرے بچوں کہ طاقت سی شے مگر خجل و بد نصیب تھی، طاقت سی شے مگر خجل و بد نصیب تھی، نا طاقتی حسین کی کتنی عجیب تھی، نا طاقتی حسین کی کتنی عجیب تھی۔ طاقت پر ایک دم سمجھ فرمائے کہ طاقت سی شے کو خاک میں جس نے ملا دیا، طاقت سی شے کو خاک میں جس نے ملا دیا، تختہ الٹ کے قصر حکومت کو ڈھا دیا، اور جس نے ہوا پہ روب عمارت، عمارت محل، جس نے ہوا پہ روب عمارت اڑا دیا، اور ٹھوکر سے جس نے افسر شاہی گرا دیا، ٹھوکر سے جس نے افسر شاہی گرا دیا، اس طرح جس سے ظلم سیاہ فام ہو گیا، اور لفظ یزید داخل دشنام ہو گیا۔ یہ بڑی سن رہا ہوں، اور خاص طور سے بیت کا یہ 6واں مصرع پوری دنیا اردو ادب میں ایک محاورہ بن گیا ہے، بہت بڑا۔ طاقت سی شے کو خاک میں جس نے ملا دیا، تختہ الٹ کے قصر حکومت کو ڈھا دیا، جس نے ہوا پہ روب عمارت اڑا دیا، ٹھوکر سے جس نے افسر شاہی گرا دیا، اور اس طرح جس سے ظلم سیاہ فام ہو گیا، لفظ یزید داخل دشنام ہو گیا۔ نے گالی آج اگر کسی مومن کو یزید کہہ دیجیے تو آپ سے لڑنے تیار ہو جائے گا، لفظ یزید داخل دشنام ہو گیا۔ اور اس سلسلے کا آخری دون، پانی سے 3 روز ہوئے جس کے لب نہ تر، تیغو تبر کو سونپ دیا جس نے گھر کا گھر، جو مر گیا ضمیر کی عزت کے نام پر، جو مر گیا ضمیر کی عزت کے نام پر، ذلت کے آستاں پہ جھکایا مگر نہ سر، لی جس نے سانس رشتہ شاہی کو توڑ کر
جس نے کلائی موت کی رکھ دی مروڑ کر، جس نے کلائی موت کی رکھ دی مروڑ کر، جس کی جبین پہ کج ہے خود اپنے لہو کا تاج، جس کی جبین پہ کج ہے یعنی خود اپنے لہو کا تاج، جو مرگ و زندگی کا ہے طرفہ امتزاج، سر دے دیا مگر نہ دیا ظلم کو خراج، سر دے دیا مگر نہ دیا ظلم کو خراج، جس کے لہو نے رکھ لی تمام انبیاء کی لاج، سنتا نہ کوئی دہر میں صدق و صفا کی بات، جس مرد سرفروش نے رکھ لی خدا کی بات۔ اور اب اس سلسلے کا آخری بند بتاتا ہے، ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا، ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا، ہو جائے محو یاد شہیدان کربلا، باقی رہے نہ نام زمین پر حسین کا، لیکن کسی کا زور عزیزو نہ چل سکا، لیکن کسی کا زور عزیزو نہ چل سکا، عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا، عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا، اب بھی حسینیت کا عالم ہے کھلا ہوا، اب بھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا۔ اور مسائل کی ترجمہ زمان فرمانے یہ مسائل وہاں سے شروع ہوتے ہیں، امام حسین کو آواز لگی آتی ہے کہ تلوار کو نیام میں رکھنا، تلوار کو نیام میں رکھنے کا موقع اور اسی کے مسائل ہوتے ہیں۔ غازی نے رکھ لیا تھا جو شمشیر کے تلے، تھی طرفہ کشمکش کھڑکے پیر کے تلے، قلعے سمٹ کے جاتے تھے زہگیر کے تلے، چھپتی تھی سر جھکا کے کماں تیر کے تلے، اس تیرے بے دریز کا جلوہ کہاں نہ تھا، سہمے تھے سب یہ گوشے امن و امان نہ تھا۔ لشکر میں اضطراب تھا فوجوں میں کھلبلی، ساونت بے حواس ہراساں دھنی بلی، ڈر تھا دلو حسین بڑھے تیغ اب چلی، گل تھا ادھر ہے مرحب و انتر ادھر علی، کون آج سربلند ہو اور کون پست ہو، کس کی دفن ہو دیکھیے کس کی شکست ہو۔ آدائے غیب آئی کی شبیر مرحبا، اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا، یہ آبرو یہ جنگ یہ توقیر مرحبا، دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبا، غالب کیا خدا نے تجھے کائنات پر، بس خاتمہ جہاد کا ہے تیری ذات پر، بس اب نہ کر دے گا کہ ہوس اے حسین، بس دم لے ہوا میں چند نفس اے حسین، بس گرمی سے ہانپتا ہے فرس اے حسین، بس وقت نماز عصر ہے بس اے حسین، بس پیاسا لڑا نہیں کوئی یوں ازدحام میں، اب اہتمام چاہیے امت کے کام میں، لبیک کہہ کے تیغ رکھی شہنے میان میں، پلٹی سپاہ آئی قیامت جہان میں، پھر سرکشوں نے تیر ملائے کمان میں، پھر کھل گئے لپٹ کے فریر نشان میں، اور بے کس حسین
ظلم شعاروں میں گر گئے، مولا تمہارے لاکھ سواروں میں گر گئے۔ سینے پہ سامنے سے چلے 10,000 تیر، چھاتی پہ لگ گئے کئی سو، ایک بار تیر، پہلو کے پار برچھیاں، سینے کے پار تیر، اور پڑتے تھے 10 جو کھینچتے تھے تن سے 4 تیر، یوں تھے خدنگ ذل الہی کے جسم پر، یوں تھے خدنگ ذل الہی کے جسم پر، جس طرح خار ہوتے ہیں ساہی کے جسم پر۔ چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے تھے اب سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ لاکھوں میں ایک بے کس و دلگیر ہائے ہائے، فرزند فاطمہ کی یہ توقیر ہائے ہائے، بھالے وہ اور پہلوے شبیر ہائے ہائے، وہ زہر میں بجھائے ہوئے تیر ہائے ہائے، غصے میں تھے جو فوج کے سرکش بھرے ہوئے، خالی کیے حسین پہ ترکش بھرے ہوئے، وہ گرد تھے جو بھاگتے پھرتے تھے وقت جنگ، ایک سنگ دل نے پاس سے مارا جبیں پہ سنگ، صدمے سے زرد ہو گیا سبط نبی کا رنگ، ماتھے پہ ہاتھ تھا کہ گلے پر لگا خدنگ، تھاما گلا جناب نے ماتھے کو چھوڑ کے، نکلا وہ تیر حلق مبارک کو توڑ کے، لکھا ہے 3 فال کا تھا ناوک ستم، منہ کھل گیا الٹ گئی گردن، رکا جو دم، کھینچی سری گلے کی طرف سے بچشم نم، بالیں نکالی پشت کی جانب سے ہو کے خم، ابلا جو خون نکلتا ہوا دم ٹھہر گیا، چلو جگہ رکھا جو زخم کے نیچے تو بھر گیا، دشمن تھا شہ کا آورے سلماں علوے دین، سر پہ لگائی تیر کی شق ہو گئی جمیں، اور ماری جگر پہ ابن انس نے سرانے کی، بھاگا گڑا کے کوپ میں برچھی کو ایک نہیں، بھاگا گڑا کے کوپ میں برچھی کو ایک نہیں، گھوڑے پہ ڈگمگا کے جو حضرت نے آہ کی، تھرا گئی زری رسالت پناہ کی۔ گرتے ہیں حسین فرس پر سے ہے غضب، گرتے ہیں اب حسین فرس پر سے ہے غضب، نکلی رکاب پائے مطہر سے ہے غضب، اور پہلو شگافتہ ہوا خنجر سے ہے غضب، غش میں جھکے امامہ گرا سر سے ہے غضب، قرآن ریل سے سرے فرش گر پڑا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی عرش گر پڑا، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ محمدہ، اس وقت کون حق محبت کرے ادا، اور ہے یہ ظلم اور دو عالم کا مبتلا، 1900 ہے زخم کنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، پردہ الٹ کے بنت علی نکلی ننگے سر،
لرزاں قدم خمیدہ کمر غرق خون جگر چاروں طرف پکارتی تھی سر کو پیٹ کر جناب زینب چاروں طرف پکارتی تھی سر کو پیٹ کر اے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر اے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر اماں قدم گھٹ نہیں تشنا کام کے پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو تھام کے اس وقت سب جہاں میری آنکھوں میں ہے سیاہ لوگوں خدا کے واسطے مجھ کو بتاؤ راہ فریاد جناب زینب لوگوں خدا کے واسطے مجھ کو بتاؤ راہ سید کدھر تڑپتا ہے اماں کدھر ہے کس سمت ہے نبی کے نواسے کی قتلگاہ شعلے دل و جگر سے نکلتے ہیں آہ کے یہ کون نام لیتا ہے میرا کرا یہ کون نام لیتا ہے میرا کرا کے کس نے صدا یہ دی کہ بہن اس طرف نہ آؤ کس نے صدا یہ دی کہ بہن اس طرف نہ آؤ بس اب سفر قریب ہے للہ گھر میں جاؤ اب ڈوبتی ہے آل رسول خدا کی ناؤ یا مرتضیٰ غریبوں کے بیڑے کو تم بچاؤ یا مرتضیٰ غریبوں کے بیڑے کو تم بچاؤ اب چھوڑیو نہ دشت بنا میں حسین کو یا فاطمہ چھپا لو رضا میں یا فاطمہ چھپا لو رضا میں حسین کو بنت علی تو پیٹتی پھرتی تھی ننگے سر کٹا تنور چشم علی کا گلا ادھر اور زینب کو منع کرتے تھے ہر چند اہل شر لیکن وہ دوڑی جاتی تھی بھائی کی لاش پر لیکن وہ دوڑی جاتی تھی بھائی کی لاش پر پہنچی جو قتلگاہ میں ایک روک ٹوک پر دیکھا سرے حسین کو نیزے کی نوک پر نیزے کے نیچے جا کے پکاری وہ سوگوار سید تیری لہو بھری صورت کے میں نثار ہائے ہائے گلے پہ چل گئی بھیا چھری کی دھار بھولے بہن کو اے اسد حق کے یادگار بھولے بہن کو اے اسد حق کے یادگار صدقے گئی لٹا گئے گھر وعدہ گاہ میں جنبش لبوں کو ہے ابھی ذکر الہ میں بھیا میں اب کہاں سے تمہیں لاؤں کیا کروں کیا کہہ کے اپنے دل کو میں سمجھاؤں کیا کروں کس کی دہائی دوں کسے چلاؤں کیا کروں بستی پرائی ہے بستی پرائی ہے بستی پرائی ہے میں کدھر جاؤں کیا کروں دنیا تمام اجڑ گئی ویرانہ ہو گیا بیٹھوں کہاں کی گھر تو ادا خانہ ہو گیا ہے تمہارے آگے نخاہر گزر گئی بھیا بتاؤ کیا کہے خنجر گزر گئی بھیا بتاؤ کیا کہے خنجر گزر گئی آئی صدا نہ پوچھو جو ہم پر گزر گئی اور سب شکر جو گزر گئی بہتر گزر گئی سر کٹ گیا ہمیں تو علم سے فراغ ہے گر ہے تو بس تمہاری جدائی کا داغ ہے اور آخری بند کہ گھر لوٹنے کو آئے گی اب فوجے نابکار گھر لوٹنے کو آئے گی اب فوجے نابکار کہیو نہ کچھ دبا سے بجز شکر کردگار اب خیمے میں جب کی آگ لگا دیں ستم شار رہیو میری یتیم سکینہ سے ہوشیار رہیو
میری یتیم سکینہ سے ہوشیار، بیزار ہے وہ خستہ جگر، اپنی جان سے باندھے نہ کوئی اس کا گلا ریسمان سے۔